السلام علیکم ناظرین، ایکسپلور ود حسن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی سعودی عرب میں ان کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کی جو جائیدادیں موجود ہیں، جن پہ جو ہے حکومت سعودی عرب کی جو ہے الیکٹرکسٹی کے بلز اور اس کے علاوہ ٹیکس بیچتی ہے، اور جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، نبوت کے 13ویں سال جب لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، تو اس دوران جو ہے عرب میں ایک کافر تھا، اس کا کنواں تھا۔ کافر جو ہے نا بڑا مہنگا پانی بیچا کرتا تھا، تو لوگ جو ہے بڑا پریشان تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ اس کو سمجھائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا کنواں خرید لے۔ تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا اس کافر سے بات چیت کی۔ وہاں جا کر آپ نے کہا کہ تم مجھے اپنا کنواں بیچو، لیکن وہ کنویں سے بہت زیادہ منافع کما رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں کیوں تمہیں بیچوں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ تم مجھے آدھا کنواں بیچ دو۔ اس کافر نے سوچا کہ سیدنا عثمان بن عفان جو ہیں وہ مہنگا کر کے پانی سیل کریں گے، اور اس طرح جو ہے ان کا کام جو ہے ختم ہو جائے گا، میرا کام جو ہے چلتا رہے گا۔ تو اس نے آدھا کنواں سیل کر دیا۔ پھر معاہدہ یہ طے پایا کہ ایک دن سیدنا عثمان بن عفان پانی بیچا کریں گے اور ایک دن وہ کافر بیچا کرے گا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جو کنواں خریدا تھا نا آدھا، وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان جو تھے وہ فری پانی بھرنا شروع ہو گئے وہاں سے آگے۔ تو کرتے ہی کرتے جو ہے نا اس کافر کے دن کوئی بندہ نہ آتا کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، تو کافر نے دیکھا کہ اس کا کاروبار جو ہے ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ اس نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ یہ پورا کنواں خرید لیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ قدم اتنا پسند آیا، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک اور بندہ آیا جس نے ایک کنواں دیکھا، اس نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کنواں بیچ دیں، میں اس کو آپ کا دگنا دیتا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے دگنا دیتے ہو، مجھے اس کے کئی پیسے مل رہے ہیں۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر جو بندہ ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو 3 گنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا جب آپ نہ مانے، پھر اس نے کہا میں 4 گنا دیتا ہوں۔ جب پھر بھی نہ مانے تو کافی زیادہ کنویں کے پیسے بڑھ چکے تھے۔ آخر میں اس بندے نے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو تمہیں جو ہے وہ اس کا اتنا پیسہ دے رہا۔ تو اس نے کہا وہ کوئی نہیں، وہ میرے رب کی تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کوئی نہیں، وہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ مجھے 1 کے بدلے 10 گنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ بات سنی تھی کہ وہ شخص بڑا ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ پر آپ کو بڑا پختہ یقین تھا۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنواں ہے نا، اس کی اتنی برکت تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کنویں کے نزدیک جو ہے نا 2 3 4 جو ہے نا کھجور کے درخت لوگوں نے اگا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا اس کے قریب ایک جنگل آباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق آج بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کھجور کے باغات ہیں اس میں 1500 سے زائد کھجور کے درخت ہیں، اور جو اس کھجور بیچ کے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے نا، تو سعودی حکومت نے کیا کیا، ایک بہت بڑا پلاٹ خریدا۔ اس سے پلاٹ خرید کے سعودی حکومت نے جو ہے نا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جو ہے نا ایک ہوٹل تعمیر کر دیا وہاں پہ۔ اب ہوتا یوں ہے کہ اس ہوٹل سے جو ہے نا سالانہ 50 ملین ریال کی جو ہے نا کمائی ہوتی ہے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ اس کمائی میں سے آدھے غریب غربا عوام میں تقسیم کر دی جاتے ہیں، اور آدھے جو ہیں وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیوں آپ کے وصال کے بعد بھی جو ہے ابھی تک جو ہے اس آپ کی پراپرٹیز کو جو بجلی کا بل آتا ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹس کس طرح چل رہے ہیں۔ تو آپ کے بینک اکاؤنٹس اسی طریقے سے چل رہے ہیں، بیسیکلی انہیں جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ چلا رہی ہے، اور وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، اگر ہم بھی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے نا، ہم اللہ کی راہ میں 1 خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں 10 دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ اس کی جو عوام کی خدمت کی جائے، اس کی عوام کے بارے میں سوچا جائے۔ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ
اس قسم کا درد رکھتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے، میں نام نہیں لوں گا ویڈیو کے اندر ان کا، جنہوں نے غریب عوام کے لیے دسترخوان کھول دیے اپنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ وہ لوگ مطلب انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جو عمل ہے انسان کا، یہ بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی اللہ پاک شمار کر لے، ہماری یہ دعا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احسن کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.